لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. عزیزان محترم، سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک بہترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یقیناً ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں پھر سے لاک ڈاؤن لگ چکا ہے. حالانکہ یہ سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر آج تک میں نے ممبر سے گفتگو نہیں کی، اور خدا کا شکر کہ خداوند متعال نے سیاسی موضوعات سے بچا کے رکھا. لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں ظاہر سی بات ہے اس چھوٹے سے ذہن میں بعض سوالات تو پیدا ہی ہوتے ہیں. انہی سوالات میں سے ایک چھوٹا سا سوال یقیناً حکومت کی بھی خدمت میں ہوگا، اور وہ افراد جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ہم پہ تسلط رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بیماری ہے، اس کا وجود ہے. لیکن اس بیماری سے نپٹنے کے لیے جو ہم نے طریقے یا قانون بنائے ہیں، وہ قانون تب قانون کہلائیں گے جب اس پر عمل ہوگا. غور فرما رہے ہیں؟ اگر ان قوانین پہ عمل نہ ہو تو پھر قانون کیسا؟ بھائی مسلمان اگر ہم آج اپنے آپ کو کہتے ہیں، کس صورت میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ مسلمان اگر یہ دیکھیں تو تسلیم سے آیا ہے، سرنڈر کرنا. اب ظاہر سی بات ہے، ایک ہے نامی مسلمان، ایک ہے عملی مسلمان.
اگر آپ شریعت یا اسلام کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں تب آپ مسلمان کہلائیں گے، وَإِلَّا ظاہری طور پہ آپ رکھ لیں اپنے آپ کو، کہہ لیں مسلمان۔ حقیقی مسلمان تب کہلائیں گے جب اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے خداوند متعال کے سامنے۔ تو اسی طرح قانون تب کہلاتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ میں گزارش کروں گا حکومت کے اعلیٰ سربراہوں کی خدمت میں، یقیناً یہ بیماری ہے اور پوری دنیا میں یہ بیماری چل رہی ہے، اور میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بیماری سے بچنے کے لیے بہت ساری تدابیر ہماری خدمت میں پیش کی۔ لیکن ایک چھوٹا سا اشکال آپ کے اوپر بھی ہے، اگرچہ آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی بڑے عہدے پہ کیوں نہ بیٹھے ہوں، ظاہر سی بات ہے ہمیں حق ہے کہ ہم زبان کھولیں، ہمیں حق ہے کہ ہم اشکال کریں۔ اگر یہاں آپ مثال کے طور پہ ہمارے اوپر پابندی لگا رہے ہیں یا وہاں آپ پابندی لگا رہے ہیں تو یہ قانون پوری ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، ہندوستان کے ہر خطے میں ہونا چاہیے جہاں جہاں تھوڑی سی بھی بیماری ہے۔ اب ایک طرف تو ہمارے سامنے لاک ڈاؤن کی صورت میں ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں، نیوز اٹھا کے دیکھیں تو پوری دنیا میں اور خاص کر کے ہندوستان میں الیکشن کے زمانے میں جگہ جگہ ریلیاں نکل رہی ہیں۔ اب یہ ایک تلوار ایک میان میں دو تلواریں، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو خلاصہ اگر آپ کو یقیناً بیماری سے ہمیں بچانا ہے تو یہاں پہ بھی لاک ڈاؤن لگائیں، اور وہاں جہاں الیکشنز میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، کیا وہاں پہ کورونا وائرس نہیں ہے؟ صرف ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے؟ تو خلاصہ یہ ایک بام دو ہوا والا چکر ختم کریں، اور اگر کچھ ہے تو قانون سب کے لیے بنائیں یا سب کے لیے ہٹائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بغیر کسی خاص مقدمے و تمہید، یقیناً جب وقت بہت مختصر ہوتا ہے تو خطیب کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ایک خطیب کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ مطالب بیان کرے۔ اب دیکھتا ہوں کہ میں خود خطیب ہوں یا نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، من کان یرید العاجلہ، جو بھی عاجلہ چاہے گا، زود گزر چاہے گا، ایک ایسی چیز کو چاہے گا جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ علماء نے اس کا ترجمہ دنیا کیا ہے، یعنی جو بھی دنیا چاہے گا، خدا سے دنیا طلب کرے گا، عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید۔ خدا فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی دنیا چاہے گا وہ بھی میری طرف پلٹ کے آئے گا، پھر میری مرضی ہوگی میں اسے دوں، اور کتنا دوں اور کیسا دوں۔ آیت کے ترجمے پہ غور کیجئے گا، مفہومی ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ جو بھی دنیا چاہے گا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آخرت چاہتے ہیں اور ایک وہ جو دنیا چاہتے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے کہ وہ انسان جو دنیا چاہیں گے اس کا سوال بھی میرے پاس آئے گا، پھر میری مرضی ہوگی، جس کو چاہوں اور جتنا چاہوں دنیا دے دوں۔ لیکن ان دونوں صورتوں کا حاصل یہ ہوگا، صرف وہ انسان جو دنیا چاہ رہا ہے، خدا دے یا نہ دے، لیکن اس کا حاصل یہ ہوگا کہ خداوند متعال روز محشر حساب و کتاب کے بعد اس کا گریبان پکڑے گا اور جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ کس کا نتیجہ؟ وہ جو دنیا چاہ رہا ہے، اگرچہ اسے دنیا ملے یا نہ ملے، کیونکہ آپ حضرات بخوبی چاہتے ہیں ہر 2 نمبر کام کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، ہر 2 نمبر کام کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ بہت سارے افراد غلط کام کر رہے لیکن ان غلط کاموں میں کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی خدا کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ خدا اگر چاہے تو اسے دنیا دے دے اور نہ چاہے تو اسے دنیا سے بھی محروم رکھے۔ اب یہ ہو گیا وہ انسان جو دنیا چاہ رہے ہیں۔ اب آگے آئیے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، لیکن وہ انسان جو آخرت چاہتا ہے اور خداوند متعال کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، خدا اس کی چاہت کو قبولیت بھی دے گا، اور روز محشر حساب و کتاب کے بعد جہنم اس کی خدمت میں، جنت اس کی خدمت میں پیش کرے گا۔ یہ اس کا حال ہے جو آخرت چاہ رہا ہے۔ بس میں آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ دنیا میں دو قسم کے افراد ہیں، ایک وہ جو پوری زندگی دنیا کے پیچھے ہیں، اور ایک وہ جو پوری زندگی آخرت کے پیچھے ہیں۔ لیکن مع الاسف الشدید جو انسان دنیا کے پیچھے ہیں، اور پکا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، پکا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ؟ خدا پہ۔ خدا اگر چاہے تو اسے دنیا دے، اور نہ چاہے اسے دنیا سے بھی محروم رکھے۔ روایتوں کے جملے ہیں، جناب جابر بن عبداللہ انصاری امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ حضرت کی خدمت میں باتیں چل رہی تھی، اچانک جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک آہ بھری، ایک افسوس کیا۔ امیر المؤمنین مخاطب ہوئے کہ جابر کس چیز پہ افسوس کر رہے ہو؟ بڑی لمبی سانسیں لے رہے ہو، کس چیز پہ لمبی سانسیں لے رہے ہو؟ عجب نہیں، جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا، مولا اس دنیا کے حوالے سے عجیب و غریب سانسیں لے رہا ہوں، جسے حسرت کی سانس کہا جائے۔ وہ کام ادھورا رہ گیا، کاش وہ چیز مجھے مل جاتی۔ اب جیسے ہی امیر المؤمنین نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے منہ سے یہ جملات سنے، امیر المؤمنین مسکرائے اور فرمایا، جابر دنیا کی تمام لذتیں 7 چیزوں میں محدود ہیں۔ جتنی بھی دنیا کی لذتیں ہیں وہ ساری کی ساری 7 چیزوں میں محدود ہے۔ پہلا، کھانا پینا، سواری، جنسیات جسے شہوت کہا جائے، یا پھر سونگنا، یا پھر سننا، اور لباس۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ جن میں پوری دنیا کی لذتیں محدود ہیں، اور انہی چیزوں میں دنیا کی لذتیں منحصر ہیں۔ حضرت نے فرمایا، آئیے کھانے کے حوالے سے گفتگو کریں۔ سب سے بہترین کھانا شہد ہے، جو کہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ایک زنبور نامی پرندہ، ایک حشرہ، ایک مکھی جس کے منہ کا پانی ہوتا ہے شہد۔ دنیا کی لذیذ ترین غذا کے شہد جو کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ زنبور کے دہن سے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں تھوک اس کا، کہ بہترین کھانا ہے تمہارا، اور کہ دنیا کی بہترین پینے والی چیز پانی ہے جو کہ پوری دنیا میں موجود ہے، اور کہ دنیا کی بہترین سماعتیں ترنم ہے، لحن ہے، خوش آواز ہے جس کا سننا حرام ہے، اور کہ دنیا کا بہترین لباس ریشم کا بنا ہوا ہے، اور کہ دنیا کی بہترین سواری ایک گھوڑا ہے، اسب ہے جو کہ کبھی کبھی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، جابر ذرا مجھے بتاؤ، خدا نے یا تم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس دنیا کی بہترین چیزیں تمہارے سامنے ہیں، اب وہ افراد جو دنیا کے پیچھے یا ان تمام چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی لگا رہے ہیں، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس شعور نہیں ہے؟ اس آخرت کے بارے میں سوچے کہ جہاں دنیا و آخرت کی ہر شے موجود ہے، جہاں ہر شے موجود ہے، ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور انسان کی سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی خطا دنیا کا، انسان دنیا سے دل لگا لیتا ہے، دنیا میں محو ہو جاتا ہے، پھر دین و تدین و نماز و روزہ و سب آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ میں بارہا جملہ کہہ چکا ہوں اور دوبارہ اس جملے کو دہرا رہا ہوں، وہ افراد جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ افراد جو پریشان ہیں، وہ افراد جو تنگ دست ہیں، وہ افراد کے جن کے ہاتھوں میں مال و دولت نہیں ہے، وہ بالکل پریشان نہ ہوں، بلکہ شکر ادا کرے خداوند متعال کا۔ خداوند متعال نے اگر آپ کو دولت نہیں دی، شکر ادا کرے خدا کا۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے پاس مال و دولت ہے
ان کے لیے دین اپنا محفوظ رکھنا سخت ہے بنسبت اس انسان کے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے لیے بڑا آسان ہے اپنا دین بچانا. تو جس کو خدا نے دیا وہ بھی شکر ادا کرے, اور جسے خدا نے کچھ نہیں نوازا وہ بھی شکر ادا کرے. وہ اس چیز کا شکر ادا کرے کہ خدا تو نے مجھے نہیں دیا, میرا دین محفوظ ہے. اور یہ بھی کوئی پکا نہیں ہے کہ ہر غریب کا دین محفوظ ہو, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن زیادہ تر وہ افراد کے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے دین بچانا آسان ہے اس انسان کی بنسبت کہ جس کے پاس سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. دنیا ہمیں زندگی میں, اس چھوٹی سی زندگی, ایک مختصر سی زندگی میں مشغول رکھتی ہے. دین سے الگ کر دیتی ہے, نماز و روزے سے الگ کرتی ہے, دیانت داری سے الگ کر دیتی ہے. جناب سعد کے حوالے سے ہمارے پانچویں مولا فرماتے ہیں کہ جناب سعد رسول اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی, کہتے بہت زیادہ پریشان تھے. ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. رسول اللہ جب بھی ان کی وضعیت دیکھتے تھے, جب بھی ان کی حالت دیکھتے تھے تو بہت پریشان ہو جاتے تھے اور بڑا افسوس کرتے تھے, بڑے غمگین ہو جاتے تھے اور کہتے کاش میرے پاس کچھ ہوتا میں سعد کو دے دیتا, سعد کے مالی حالات بہتر ہو جاتے. کافی دنوں تک رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا. آخر جب برداشت نہ ہوا تو ایک دن اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ گئے. اب جیسے ہی بیٹھے فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل نے 2 درہم رسول اللہ کے ہاتھوں پہ رکھے اور فرمایا جائیں اور سعد کو دے دیں اور سعد سے کہیں کہ ان 2 درہم سے تجارت کریں, تجارت کریں, کسب معاش کریں. انشاءاللہ خداوند متعال ان 2 درہموں کے صدقے میں مال و دولت سے نوازے گا. اب دیکھیں سعد کی بات چل رہی. کون سعد؟ جو نمازی ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, زاہد ہیں, رسول کے بہترین صحابی ہیں, رسول کے ساتھ ہمیشہ بیٹھنے والوں میں سے ہیں. جب 2 درہم جناب جبرائیل نے دیے, رسول اللہ جناب سعد کے پاس گئے اور کہا سعد بڑے پریشان ہوں. کہ ہاں پریشان ہوں. کہ جاؤ کوئی تجارت کیوں نہیں کر رہے, تجارت کرو جا کے. کہ یا رسول اللہ تجارت کروں تو کیسے کروں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, کوئی ثروت نہیں ہے, کوئی مال و دولت نہیں ہے جس کے ذریعے سے تجارت کریں. رسول اللہ نے فرمایا سعد یہ 2 درہم لو اور تجارت کرو جا کے. جناب سعد نے وہ 2 درہم لیے اور تجارت کی غرض سے گھر سے باہر نکلے, تجارت کرنے لگے. خدا نے ان 2 درہموں کے عوض سعد کو بھرپور مال و دولت سے نوازا, بھرپور مال و دولت سے نوازا. اب دیکھیں کون سعد؟ وہ سعد جو ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے, وہ سعد جو ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. دیکھیں دنیا کس طرح انسان کو مشغول کرتی ہے. جب جناب سعد کے پاس پیسہ ہو گیا, مال و دولت ہو گئی اور خوب انہوں نے ان 2 درہم کے ذریعے ترقی کی, اچانک ایک دن رسول اللہ نے مسجد میں دیکھا کہ آج سعد نظر نہیں آ رہے. لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے کہا مولا سعد تجارت میں مصروف ہے, کہ جاؤ سعد کو بلا کے لاؤ. پیغام بھیجا گیا, سعد کے پاس پہنچے. سعد نے جواب دیا کہ کہہ دو جا کے میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا, فی الحال تجارتی معاملات حل کر رہا ہوں, فی الحال تجارتی معاملات حل کر رہا ہوں. ایک دن ہوا, دوسرا دن ہوا, ایسے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ وہ سعد جو ہمیشہ رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھتے تھے وہ سعد مسجدوں میں نظر ہی نہیں آ رہے, وقت پہ نمازیں ہی نہیں ہو رہی ہیں. عجب نہیں, رسول اللہ پہلے سے زیادہ غمگین ہو گئے, پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئے اور کہ یا اللہ اے پروردگار سعد کتنے اچھے تھے, کتنا پاکیزہ انسان تھا, کتنا سچا انسان تھا, وقت پہ نمازیں ادا کرتا تھا, ہمیشہ مجھ سے ملاقات کے لیے آتا تھا. پروردگارا یہ کیا ہو گیا؟ سعد نے تو مسجد ہی چھوڑ دی, سعد نے تو ہمارا پہلو ہی چھوڑ دیا, سعد تو ہمیں نظر نہیں آ رہے. عجب نہیں, جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا سعد کو دنیا نے مصروف کر دیا, سعد کو دنیا نے مصروف کر دیا. اب جب رسول اللہ نے سنا, ہاتھوں کو جوڑا کہ پروردگارا پہلے جب سعد غریب تھا, فقیر تھا, افسوس تو ہوتا تھا, میں غمگین بھی ہوا کرتا تھا, لیکن اب میرا غم اور افسوس پہلے سے کہیں زیادہ ہے.
بھائی پیسہ نہ ہونا بے دینی سے تو بہتر ہے. بھائی ایک وہ انسان کے جس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے لیکن دین نہیں. اب بتائیں وہ انسان کے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن دین ہے، ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ بھئی وہ کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن دین ہے. پھر ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا سعد کو پھر سے اسی حالت پہ لے جا. جبرائیل نے فرمایا جائیں سعد سے جو 2 درہم آپ نے دیے تھے وہ 2 درہم لے لے. سعد کے پاس رسول اللہ پہنچے کہ سعد میرے وہ 2 درہم واپس کرو. کہ یا رسول اللہ اب 2 درہم کیا 100 درہم لیں آپ؟ کہ نہیں مجھے صرف وہ 2 درہم چاہیے. رسول اللہ نے وہ 2 درہم لیے. تاریخ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ سعد اپنی پہلی زندگی پہ خود بخود آ گئے. اب دیکھیں کیا عبرت ہے اس واقعے سے، کیا بہترین عبرت ہے. دنیا ہمیں مصروف کر دیتی ہے. دنیا کی آغوش بڑی ٹھنڈی ہے. دنیا کی آغوش ہمیں اپنی طرف جلب کر لیتی ہے. ہم دنیا میں محو ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نمازوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، روزوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مجلسوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ دنیا کا کمال ہے. اور ایسا ہی نہیں میرے مولا نے دنیا کو 3 بار طلاق دی. دنیا ایک دلہن ہے رنگ برنگی جسے آپ دیکھیں گے محو ہو جائیں گے اور اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اگر آپ دنیا سے زہد اختیار کریں گے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، یقین جانے خدا دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. ہے یا نہیں؟ اگر آپ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں اور خدا کی طرف جانا چاہیں تو خدا آپ کو دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت بھی عطا کرے گا. ایک بڑا بہترین قصہ، ایک بڑی بہترین حکایت میں کچھ دنوں پہلے کسی کتاب میں دیکھ رہا تھا. ادہم بلخی نامی ایک بادشاہ، بلخ کا رہنے والا ادہم بلخی، ایک بہت بڑا بادشاہ. اس کا قصہ میں پڑھ رہا تھا. یہ بادشاہ ایک دن اپنی سلطنت میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنی پوری سلطنت کی طرف نظریں گھمانا شروع کی. اس نے دیکھا کہ ایک فقیر دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے جھولے سے ایک سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور اس کے اوپر ہلکا سا نمک ڈالا اور کھانے لگا. کھانے کے بعد کھاتے کھاتے جیسے ہی روٹی ختم ہوئی اسی دہلیز پہ گرا اور سو گیا. یہ بادشاہ بیٹھا ادہم بلخی نظارہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے ذہن میں ایک تصور آیا کہ اما عجیب ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس تخت ہے، تاج ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، عوام ہے، وہ رات کے آدھی رات تک بیٹھا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے، سوکھی ہوئی روٹی ہے، وہ کھاتے ہی سو جا رہا ہے. کہ قصہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ جب اس نے بہت ہی زیادہ غور و فکر کیا، اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ اس ایک روٹی میں اس تخت سے زیادہ سکون ہے، کہ اس ایک روٹی میں اس تخت سے زیادہ سکون ہے. کہتے ہیں ادہم بلخی نیچے اترا اور اترنے کے بعد رات میں ہی لوگوں کو جمع کیا کہ یا اللہ فی امان اللہ، خدا حافظ. کہ کیا ہوا؟ کیا سے یہ تخت و تاج چھوڑ رہا ہوں. ایک پرانا لباس لیا اپنے تن پہ ڈالا اور تخت و تاج چھوڑ کے چلا گیا. زہد اختیار کر لیا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی. اور پھر اسی کا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ جب غریب ہو گیا، فقیرانہ زندگی بسر کرنے لگا تو گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک مرتبہ کسی حمام میں گئے نہانے کے لیے، کسی حمام میں گئے اور جیسے ہی حمام کے دروازے پہ پہنچے روک لیے گئے کہ بھیا کہاں؟ کہ نہانا چاہ رہا ہوں. کہ پیسے ہیں؟ کہ نہیں. کہ جاؤ واپس جاؤ. کہ جس کے پاس پیسے نہیں اسے حمام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اب ادہم بلخی کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی یہ جملے سنے فوراً میرے چہرے پہ مسکراہٹ طاری ہو گئی. میں نے کہا عجیب عجیب عجیب، اس انسان کے خیال تو دیکھو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، پیسے نہ ہو، مال و دولت نہ ہو تو ایک چھوٹے سے حمام میں داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اعمال نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، پھر توقع یہ کر رہا ہے کہ خدا ہمیں بہشت میں ڈالے گا؟ بغیر
نماز و روزے و حج و زکات تم توقع کر رہے ہو کہ خدا تمہیں بہشت میں بہترین مقام عطا کرے، بہترین جائگہ عطا کرے؟ جس طرح سے بغیر ایک چھوٹی سی مقدار آپ دنیا کی کسی شے کو خرید نہیں سکتے، کیسے ممکن ہے کہ اپنے گناہوں کے ذریعے یہ توقع کرو کہ خدا ہمیں جنت دے دے؟ بھائی اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ بہترین حکایتیں، اگر آپ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، خدا پہ توکل کریں گے، خدا پہ بھروسہ کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ خدا پہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اپنے وقت کے امام پہ نہیں ہے، امام زمان پہ نہیں ہے، اور یہ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو سب سے پہلا تصور کیا آئے گا؟ بالفرض، کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا مختصر ہے، میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ یقیناً میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے مجھے موضوع چینج کرنا پڑا۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، یا میں دنیاوی مثال دوں، آپ کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ کے ذہن میں سب سے پہلا تصور کیا آئے گا؟ سب سے پہلا تصور، اگر آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے کزن برادر ہیں، یا والدین ہیں، یا چچا ہیں، یا ماموں ہیں، سب سے پہلا تصور یہ آئے گا کہ چلو چچا سے فون کر کے 10,000 روپے لے لیں، ماموں کو فون کر کے 10,000 روپے لے لیں۔ یہ پہلا تصور ہے۔ جبکہ تصور ہونا کیا چاہیے؟ سب سے پہلا تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے چچا ہیں ان کو بھی دینے والا کوئی ہے، یہ جو ہمارے ماموں ہیں ان کو بھی دینے والا کوئی ہے جو ان سب سے بہت بڑا ہے۔ تو ہماری پہلی چوائس، ہمارا پہلا تصور خدا ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یقین زائل ہو چکے ہیں، ہمارا توکل بڑا کمزور ہے، خدا پہ بھروسہ بڑا کمزور ہے، اور وہ افراد جن کا بھروسہ خدا کی ذات پہ ہے، یقین جانیں نہ انہیں ہم نے دنیا میں پریشان دیکھا اور نہ انشاءاللہ آخرت میں پریشان دیکھیں گے۔ وہ انسان کے جس کا بھروسہ خدا کی ذات پہ۔ ایک بڑا بہترین قصہ، یہ میں نے تقریباً 2016 یا 17 کسی ممبر سے پڑھا تھا۔ بہترین قصہ، کہتے ہیں ایک بادشاہ سلطان محمود نامی، ایران کا بادشاہ سلطان محمود، کہتے ہیں اس کی سلطنت، اس کی حکومت تھی، 2 فقیر اس کے دربار میں بیٹھتے تھے۔ دیکھیں توکل کسے کہتے ہیں، بھروسہ کسے کہتے ہیں، خدا پہ بھروسہ یعنی کیا؟ سلطان محمود کے زمانے کی بات ہے، یہ اس وقت کا بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں 2 فقیر اس کے دربار میں بیٹھتے تھے، ایک فقیر فرض کریں اس کونے میں اور دوسرا فقیر اس کونے میں۔ دونوں فقیروں کے مانگنے کا انداز الگ الگ تھا، نرالا تھا۔ ایک فقیر چلاتا تھا اور خوب چاپلوسی کرتا تھا، آپ لوگوں کو واسطہ ہے سلطان محمود عظیم الشان اور نمیدون فلاں 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 فلاں، ان کے صدقے میں کچھ دے دو۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جو بادشاہ کے چاپلوس ہوں گے وہ اسے دیں گے، اور دوسرا فقیر جو اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا ایک نعرہ ہے، اس کا نعرہ یہ ہے کہ کار خوبے کہ خدا درست کھنے۔ سلطان محمود خرے کیے کہ اچھا کام وہ ہے جسے خدا بنائے، سلطان محمود گدھا ہوتا کون ہے؟ دونوں کی لینگویج، لب و لہجے میں فرق دیکھیں۔ ایک بادشاہ کی چاپلوسی کر رہا ہے کس کے دربار میں؟ سلطان محمود کے دربار میں ایک بادشاہ کی چاپلوسی کر رہا ہے، اور پھر بادشاہ کے صدقے میں لوگوں سے مانگ رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اچھا کام وہ ہے جسے خدا بنائے۔ یہ گدھا کون ہوتا ہے مجھے رزق دینے والا، یہ گدھا کون ہوتا ہے مجھے کھلانے والا، کھلانے والا خدا ہے، دینے والا اللہ ہے، یہ سلطان محمود نہیں۔ اب جب ان دونوں فقیروں کی باتیں سلطان محمود کے پاس پہنچی، وزیر نے پہنچائی کہ بادشاہ سلامت، دربار کا منظر عجیب و غریب ہے کہ کیا ہے کہ ایک صاحب تو بڑی چاپلوسی کرتے ہیں اور دوسرے صاحب آپ کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، کہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے اچھا کام وہ ہے جسے خدا بنائے۔ سلطان محمود گدھا ہوتا کون ہے؟ اب جیسے ہی سلطان محمود نے یہ سنا کہ اچھا، کہ کل انہیں بتاؤں گا کہ سلطان محمود کس چیز کا نام ہے، وزیر کو بلایا کہ ایک مرغابی لے کے آئے۔ مرغابی پیش کی گئی
کہ اس مرغابی کو پھاڑو اور اس مرغابی میں ہیرا و جواہرات رکھ کے اس فقیر کو دے دو جو میری چاپلوسی کرتا ہے، کہ جاؤ میری طرف سے اسے ہدیہ، تحفہ۔ جملہ یاد رکھیے گا، اچھا کام وہ ہے جسے خدا درست کرے، خدا بنائے۔ یہ سلطان محمود ہوتا کیا ہے؟ کاموں کا بگاڑنا یا سنوارنا خدا کے ہاتھوں میں، بندوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ کسی کو عزت دینا یا ذلیل کرنا خدا کے ہاتھوں میں، بندوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ اگر بندوں کے ہاتھوں میں ہوتا تو ہر ذلیل عزت دار ہو جاتا اور ہر عزت دار ذلیل ہو جاتا۔ اگر بندوں کے ہاتھوں میں ہوتا، بھائی اچھا کام وہ ہے جسے خدا بنائے۔ یہ ہوتا کون ہے؟ کہتے یہ مرغابی اس چاپلوس کو دے دو۔ اب یہ مرغابی اس چاپلوس کی خدمت میں پیش کی گئی۔ چاپلوس نے جیسے اس مرغابی کو لیا، اپنے جھولے میں رکھ لیا، آگے بڑھا کہ ہم تم سے کب سے کہہ رہے تھے سلطان محمود کے صدقے میں مانگو، سلطان محمود کی چاپلوسی کرو، دیکھو تمہیں پورے دن سے کچھ ملا؟ کہ کچھ نہیں ملا۔ کہ دیکھو میرے پاس مرغابیاں آ گئیں اور یہ آ گیا وہ آ گیا، اتنے پیسے بھی مل گئے، ویسے بھی میرا پیٹ بھرا ہے، لو آج یہ مرغابی تم کھا لو۔ کہ میرا پیٹ بھرا ہے، آج یہ مرغابی تم کھا لو۔ دیکھیں خدا جب کاموں کو درست کرتا ہے تو کیسے درست کرتا ہے؟ سلطان محمود نے وہ مرغابی کس کے لیے بھیجی؟ اس چاپلوس کے لیے۔ اس چاپلوس کا پہلے سے پیٹ بھرا ہوا تھا، اس نے مرغابی کو اٹھایا اور کہ یہ لو تم کھا لو، تم سے کہا تھا سدھر جاؤ، سلطان محمود کی چاپلوسی کرنے لگو، تم بڑے خدا 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 کر، تو ملا کچھ؟ لو ایک ٹائم کی روٹی میری طرف سے کھا لو۔ اس بیچارے نے مرغابی کو لیا، اپنے جھولے میں رکھا، گھر چلا گیا۔ اب جب دوسرا دن ہوا تو وہ فقیر جو سلطان محمود کی چاپلوسی کر رہا ہے وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اچھا کام وہ ہے جو خدا درست کرے، یہ سلطان محمود گدھا ہوتا کون ہے؟ جب سلطان محمود نے صبح دیکھا کہ وہ فقیر غائب ہے اور تم اب بھی یہاں بیٹھے ہو، کہ کیا کریں صاحب، کوئی گزارا ہی نہیں اس کے علاوہ، کہ اندر آؤ۔ اندر بلایا گیا کہ تمہیں ہم نے رات ایک ہدیہ بھجوایا تھا، اور اس ہدیے کے اندر، اس مرغابی کے اندر ہیرا و جواہرات تھے، کیا تمہارے لیے وہ کافی نہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ وائے ہو بادشاہ سلامت، وہ تو ہم نے اس فقیر کو دے دی۔ کہ عجیب کہ اس فقیر کو دے دی، کہ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ اب جب یہ فقیر باہر نکلا، اس نے پھر سے بادشاہ کی چاپلوسی کرنا شروع کی۔ بادشاہ اندر سے آیا اور دو ہاتھ مارے کہ کہو اچھا کام وہ ہے جسے خدا بنائے، سلطان محمود گدھا ہوتا کون ہے؟ کہ میں گدھا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ کام درست وہ ہے جسے خدا بنائے۔ ہم بندوں کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، ہمارا سہارا بندے ہیں، ہمارا سہارا خدا نہیں ہے۔ اگر ہم خدا پہ توکل کریں، خدا پہ بھروسہ کریں، دنیا کا کوئی بشر پریشان نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں ہاتھ پھیلانا ہے تو خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ دنیا میں ہاتھ پھیلائیں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے، یہ دنیا ذلیل کرے گی، رسوا کرے گی۔ ایک واحد ذات ہے خدا کی جو آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گی۔ جو بھی دنیا چاہتا ہے، غور کریں اسی آیت کریمہ میں، بڑے مطالب اس آیت میں پوشیدہ ہیں کہ دو طرح کے لوگ، ایک وہ جو دنیا چاہتے ہیں اور ایک وہ جو آخرت چاہتے ہیں۔ جو دنیا چاہتے ہیں پکا نہیں کہ انہیں دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے، آخرت تو ملے گی ہی نہیں کیونکہ دنیا چاہ رہے ہیں، اور اس چاہت میں بھی پکا نہیں ہے کہ انہیں دنیا مل جائے۔ لیکن وہ جو آخرت چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا انہیں دنیا سے بھی نوازتا ہے اور آخرت سے بھی نوازتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی آپ پوری زندگی پڑھیں، آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا اہل بیت نے زندگی بھر جو کام کیا خدا کی رضا کے لیے کیا، خدا کی مرضی کے لیے کیا۔ اگر خدا نے فرمایا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تو کوئی چوں و چرا نہیں، صرف ایک جملہ، کیا اس کام سے خدا راضی ہے؟ اگر ہاں تو بسم اللہ، خدا کی رضا شامل حال ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سب
کچھ قربان کر کے خدا کی رضا حاصل کر لی۔ امام حسین کو افسوس ہے، غم و غصہ ہے، لیکن اکبر کی شہادت یا اکبر کی جوانی خدا کی رضا کے حصول میں رکاوٹ نہیں ہے۔ علی اصغر کا ننھا سا گلو حصول الرضا الہی میں رکاوٹ نہیں بنا۔ دنیا کا صابر ترین انسان اتنا مضبوط صبر نہیں ہے، اتنا مضبوط تحمل نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں اپنے کنبے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھ لے۔ کربلا کے مصائب کی کوئی انتہا نہیں، آپ بڑھتے جائیں مصیبتوں کے پہاڑ ملتے جائیں گے۔ ظاہراً کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی مصیبتیں کبھی کبھی پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ماں کا تصور میرے ذہن میں ہے، ایک ماں کہ جسے اپنے بیٹے سے تو پیار تھا لیکن اپنے بیٹے سے کہیں زیادہ فاطمہ کے بیٹے سے پیار تھا، اتنا پیار کہ وقت رخصت فرمایا بیٹا عباس خبردار ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے حسین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا، میں صرف مختصر مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے میں پہنچا، بشیر کو بلایا گیا۔ امام سجاد نے فرمایا بشیر جاؤ مدینے میں اعلان کر دو اور مدینے والوں کو بتا دو حسین کو کربلا میں مار دیا گیا۔ بشیر مدینے میں پہنچے اور مخاطب کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا۔ اے مدینے والو، یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، ارے ہائے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ روایتوں کے جملے ہیں جیسے ہی یہ آواز سنی ایک ضعیفہ عصے کا سہارا لیتے ہوئے بشیر کے پاس پہنچی اور فرمایا بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ عجب نہیں، بشیر نے فرمایا بی بی میں حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں۔ بس جیسے ہی حسین ابن علی کا نام سنا جناب ام البنی زمین پہ گری۔ اب جیسے غشت افاقہ ہوا بشیر کو بلایا کہ بشیر میں کیسے مان لوں میرے بیٹے عباس کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرأت کہ وہ حسین کو شہید کر دے۔ عجب نہیں، فرمایا بی بی آپ نے بجا فرمایا جب تک عباس زندہ تھے کسی میں مجال نہ تھی جو حسین کی طرف آنکھ اٹھائے، کسی میں مجال نہ تھی جو حسین کی طرف آنکھ اٹھائے۔ آخر جناب ام البنی کو پتا ہے میرا بیٹا عباس شجاع ہے، بہادر ہے، دلیر ہے۔ عجب نہیں، جملہ فرمایا بشیر میں کیسے یقین کر لوں میرا بیٹا مار دیا گیا جبکہ اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا بہادر۔ عجب نہیں، بشیر نے فرمایا بی بی آپ کا بیٹا شجاع تھا، بہادر تھا، لیکن جب پانی لے کے واپس آیا تو کسی نے نیزہ مارا، عباس کی پشت پہ لگا، بی بی پھر کسی نے تیر مارا، مولا کا دائنا بازو قلم ہوا، پھر کسی نے تیر مارا، مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ پھر وہ شہزادہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین پہ گرا۔ بس اتنا سننا تھا، جناب ام البنین تڑپنے لگی، بشیر کو بلایا کہ بشیر ذرا مجھے بتا تو نے کہا نا
معلوم ہو گئے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کربلا میں جو بھی شہ سوار گھوڑے سے گرا ہوگا اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہوگا، لیکن ہائے میرے بیٹے کے تو ہاتھ نہ تھے۔ بشیر ذرا بتا جب میرا بیٹا گرا تو کیسے گرا؟ عجب نہیں، فرمایا بی بی جب آپ کا بیٹا گھوڑے سے گرا سینے کا سہارا لیا، حسین کو آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اب حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ ام حبیبہ بنت سید ابو محمد کی روح کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد پروردگارہ مرحومہ کے درجات بلند فرما، مرحومہ کو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ مرحومہ کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما۔